الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ یہ سورہ آل عمران ہے، آیات 28 ہے۔ اس میں رب کائنات کا فرمان ہے، فتویٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور مومنون سے، چاہے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اور آج کل مسلمانوں سے خطاب ہے کہ دین کے مسئلے میں کسی مذہب کو، ان کے اعمال کو نہ ماننا، ان کے ساتھ نہ دینا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، جو بھی غیر مسلم قوم ہو، ان سے حقیقی دوستی حرام ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ دوستی کی اور مومنوں کو چھوڑ کر، اپنے ساتھی کو چھوڑ کر اور ان کے دین کے ساتھ وابستہ ہوا، یا اپنے ساتھی کے ساتھ چھوڑ کر یہودی کے ساتھ دوستی بنا لیا یا اس کے ساتھ رشتہ کیا، جو بھی ہے، تو رب کائنات کا ارشاد ہے لا يتخذ المؤمنون، اہل ایمان کو چاہیے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اہل مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِّنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اور یہ بھی یاد رکھو اے مسلمانوں، اے مومنوں، جس کسی نے ایسا کیا، یہودی کو دوست بنا لیا، نصرانی کو دوست بنا لیا، ہندو کو دوست بنا لیا، تو یہ یاد رکھو جس کسی مسلمان نے ایسا کیا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس آیات سے معلوم ہوا جو اسلام کے خلاف یا دین اسلام کے خلاف کسی یہودی سے یا نصرانی سے دوستی رکھا، مسلمانوں کے خلاف
اور اپنے مسلمان کو مارتے ہیں ان کی رضا کے لیے، تو یہ لوگ مسلم نہیں ہے، یہ اللہ کے دین میں ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ جس نے اپنے مسلم بھائی کو یہودی کے لیے یا نصارہ کے لیے یا ہندو کے لیے ان کے خلاف کیا اور ان کو ان کے حوالے کر دیا، یا اسلام کی بجائے ان کا جمہوریت کو پسند کیا یا ان کے اعمال کو پسند کیا، تو یہ لوگ اللہ کے دین میں نہیں ہے، یہ مسلم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اسی طرح کافر اور مرتد ہے جس طرح یہودی اور نصرانی اور ہندو ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ یاد رکھو، اگر آپ نے ان کے ساتھ دوستی رکھا تو آپ اللہ کے دین پہ تو اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جس کسی نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، مگر صرف اس صورت ظاہری تعلق رکھ سکتے ہو کہ تمہیں ان کی طرف سے خوف ہو، اور یاد رکھو اللہ تمہیں اپنی ذات کی عظمت سے ڈراتا ہے اور بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی کافر یہودی نصرانی آپ کو پکڑ کر آپ کو یہ خوف ہو کہ یہ مجھے مار ڈالے گا، اس وقت ان کے ساتھ زبانی طور اور دل سے نہیں، زبانی طور یہ مان لیں۔ اگر کوئی خوف نہیں ہے تو ان کو ڈٹ کر جواب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ اچھی سی تعلقات رکھنا لازمی ہے۔ اگر آپ نے اپنے مومنوں کے بجائے یہودی، ہندو یا مسلک پرست کو دوست بنایا تو آپ اللہ کے دین پر نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اللہ کی کتاب کو سیکھ لے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچا دے۔